ناظرین، مغرب کے ایک سیاسی مفکر نے کہا تھا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کی حکومت میں کہے گئے ایک جملے کی بنیاد پر ایک ایسی ریاست تشکیل دی جا سکتی ہے جو بنی نوع انسان کی فلاح کی ضامن ہو۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ آپ دیکھ بھی پائیں گے۔ وہ جملہ یہ ہے: اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں اس کے لیے بھی جواب دوں گا۔ یہ جملہ اس حکمران سے منسوب ہے جس نے دنیا میں رائج گورننس کو وہ قاعدے اور قوانین دیے جو اس پورے کرۂ ارض پر فلاحی ریاستوں کے قیام کا باعث بنے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے کہ ہمارے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں جہاں اب تک 120 افراد جعلی ادویات سے مر چکے ہیں، جہاں عوام ڈینگی مچھر کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاں سرکاری ہسپتالوں میں موت بانٹی جا رہی ہے، وہاں کے ایک وزیر کو جب یہ جملہ جو میں نے آپ سے عرض کیا یہ یاد دلایا گیا تو ان وزیر موصوف کا رد عمل کیا تھا، ذرا دیکھیں۔ اگر دریا کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک اسلامی فلاحی۔ یہ بٹ صاحب آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھی مر جائے تو اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ حکمران پہ ہوتی ہے، لیکن اس کتے کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ پانی پینے کے بعد جو ہے وہ بھونکے نہیں بلکہ وہ خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائے۔ یہ رد عمل اپنی تاریخ سے جہالت کا ثبوت ہے یا پھر خود کو ہر احتساب سے بالا تر سمجھنے کی کوئی روش؟ اس رد عمل کو رانا ثناء اللہ نامی شخص کا ذاتی فیل سمجھا جائے یا پنجاب کے وزیر قانون کے طور پر دیا گیا ایک پالیسی بیان کہ صوبائی حکومت گورننس کے بہترین اصولوں کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسیب قادری، کنوینر ہیں سنی اتحاد کونسل پاکستان لاہور چیپٹر کے۔ انعام اللہ خان نیازی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، سابق MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ شوکت بسرا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، اور زین قادری صاحب نمائندگی کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ آپ تینوں سیاسی رہنماؤں کی جانب آنے سے پہلے میں مفتی صاحب کے پاس سب سے پہلے چلوں گا۔ مفتی صاحب، آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان سنا اور دیکھا بھی، اور جو تمہید میں نے باندھی وہ بھی آپ نے ملاحظہ کی۔ کیا آپ کہیں گے کہ اس بیان پر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے اس بیان کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ریاست کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں اس میں ایک بنیادی ذمہ داری جان و مال کا تحفظ اور اپنی رعایا کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں ان کی چوکھٹ پہ فراہم کرنا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ جو جملہ منسوب جس کو آپ نے پڑھا اور سامعین کو سنایا، اس پر کسی شخص کا یہ کہنا کہ اس کتے کو بھی جو دریا سے پانی پی رہا ہے شرم آنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر انسانیت کی کوئی تذلیل نہیں۔ اور میرے اپنے جو ذاتی کمنٹس ہیں وہ بھی، اور میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی ذی شعور شخص سے جو اپنے آپ کو انسان کہلاتا ہے وہ یہ بات اس کی طرف منسوب کی جائے تو وہ کہے گا کہ میری طرف منسوب کرنے سے پہلے مجھے خود ہی ڈوب مرنا چاہیے۔ اب یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ وہ حضرت انسان جس کے لیے اللہ جل قدوس قرآن عزیز میں ارشاد فرمائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو تمام مخلوق پر فضیلت عطا کی، عزت عطا کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو حسین ترین تقویم میں پیدا کیا۔ اب بجائے اس کے کہ ہمارے حکمران اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کریں، رعایا کی دیکھ بھال کریں، اور بالخصوص مسلمان ریاست کے جو باسی ہیں ان کے رہنے والے ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ کریں جو کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے، اس پر مذاق اڑایا جائے، اور پھر مذاق بھی ایسا شخص اڑائے جو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ایک انتہائی عام وزارت کا قلمدان جس کو جو ہے وہ سونپا گیا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ انسان کو بھی ایسے کلمات سن کر اپنی انسانیت پہ شرم آتی ہے جس کو یہ کہا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہالت اور حماقت کی انتہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب اس بیان کو ایک عام شخص تو سمجھ سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے صوبے کا وزیر قانون یہ بھی نہ سمجھ پایا
کہ ضرب المثل کس لیے دی جاتی ہے. ضرب المثل یہاں ذمہ داری کے بیان کے لیے ہے, ذمہ داری کے تحفظ کے لیے ہے. صحیح, یعنی مفتی صاحب آپ اس بیان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اپنے سخت الفاظ بھی اس بارے میں استعمال کیے.